جہاں تک آپ کراچی کی سچویشن سے اس کو ریلیٹ کرتے ہیں، وہ بالکل ایک سوچ موجود تھی لوگوں کی کہ سپریم کورٹ اس کا سو موٹو نوٹس لے، لیکن جن چیزوں میں حکومت خود ملوث ہے جیسے کراچی کی صورتحال میں ہے، کیونکہ کراچی میں تو حکومت نے اس صورتحال کو ٹھیک کرنے میں سوائے جوڑ توڑ، سیاسی جوڑ توڑ کے اس کے علاوہ تو کوئی کام نہیں کر کے دکھایا، فیلڈ میں کوئی ایسا ایکشن نہیں کیا جس سے کہ ہتھیار پکڑے گئے ہوں یا کچھ کیا ہو۔ الٹا وہ رینجرز کا جو واقعہ سرفراز شاہ کا ہوا، اس سے رینجرز کو اتنا سبڈیو کر دیا کہ اب وہ گولی چلانے سے ڈرتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو دہشت گرد بن جائیں گے، ہمیں تو ڈیوٹی پہ کھڑے کہا جائے گا کہ آپ دہشت گرد ہیں، ہم کسی کو ماریں گے تو اس کے ماں باپ رونا روئیں گے تو ہمارے اوپر عدالتوں میں مقدمے چلائے جائیں گے، کوئی یہ سنے گا ہی نہیں کہ اس کو کیوں مارا گیا تھا۔ تو اس وجہ سے رینجرز بھی اب ایکشن نہیں کر رہے۔ تو اس صورتحال میں سپریم کورٹ سو موٹو نوٹس اگر لے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس کا بھی وہی حال ہوگا، حکومت ایڑیاں گاڑ کے بیٹھ جائے گی اور وہی حشر ہوگا جو NICL کیس کا ہو رہا ہے یا حج والے کیس کا ہو رہا ہے، اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوگی کیونکہ کوئی تحقیقات آگے نہیں بڑھیں گی۔ اب بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو کیا بے یار و مددگار اس طرح چھوڑ دینا چاہیے؟ اگر سپریم کورٹ کچھ کام کرنا چاہے کرپشن میں، مثال کے طور پہ اگر حکومت یا کسی بھی کرپشن کو سپریم کورٹ چیلنج کرتا ہے، اس کو صاف کرنا چاہتا ہے، تو یہ دیکھنے میں بذات خود آپ کے لیے، میرے لیے اور قوم کے لیے ایک بہت بڑی خدمت ہے۔ آخر کار جو تباہی ہے ہماری اکانومی کی وہ بنیادی طور پہ تو کرپشن کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو سپریم کورٹ کا اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں بہت ہی ایک بڑا آسن قدم ہے جو وہ اٹھا رہے ہیں کہ کرپشن کو چیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن حکومت کی مشین بھی ان کی مدد نہیں کر رہی۔ آپ نے دیکھا کہ ہر طرح کی رکاوٹیں اور آڑ کھڑی کی گئی ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں تحقیقات جو ہے وہ یوں کہ تم وہاں رکی رہیں اور منصف الہی وہاں سے بری ہو کے ایڈیشنل سیشن جج کی کورٹ سے بری ہو کے نکل جائے، اور قانون یہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ ایک مجرم کو بری کر دیا جائے تو دوبارہ اس کو کنوکٹ نہیں کیا جا سکتا، کم از کم اسی الزام کے اوپر آپ اس کو دوبارہ۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری عدلیہ فیصلے کرے، یعنی کہ ہماری عدلیہ جب فیصلے کریں گی تو وہ امپلیمنٹ بھی ہوگا، وہ بڑے فیصلے بھی نہیں ہو رہے۔ لیکن فیصلہ تو کرنا ہے انہوں نے ایویڈنس کی بنیاد پہ، وہ ایویڈنس جو کہ تحقیقات کی بنیاد پہ سامنے آنا ہے، وہ تحقیقات آگے چلتی نہیں تو ایویڈنس سامنے نہیں آ رہا۔ یعنی وہ آپ دیکھیں کہ کرپشن کا کیس، اس کی تحقیقات ہونی، اس میں پھر فرد جرم چارج شیٹ بننی اور فرد جرم عائد ہونا، وہ تو بہت بات کی بات ہے۔ سپریم کورٹ کو تو انہوں نے الجھا دیا ہے ابھی انہی چکروں میں کہ جی یہ اس کو وہاں سے اٹھا کے ہم نے نکال دیا، فلاں کو چھٹی بھیج دیا، فلاں کی پوسٹنگ کر دی، اور وہ FIA جس نے کہ کیس سپریم کورٹ کے سامنے لانا تھا وہ FIA نہیں رہا، کو DG، یعنی پچھلے 3-4 مہینوں میں 5 DG بدل چکے ان کے ٹینیور میں، یہ PPP کے ٹینیور میں 5 DG FIA بدل چکے ہیں 3 سالوں میں۔ تو آپ امیجن کریں کہ کہیں کو اسٹیبلٹی کوئی ایسی چیز، وہ ایک طارق کھوسہ صاحب تھے جن کا سپریم کورٹ نے کہا جی کہ وہ بڑے ایماندارانہ طریقے سے ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ جس طرح سے مختلف شخصیات کا نام دیا جاتا ہے کہ فلاں کو لگا دو، فلاں کو ہٹا دو، تو یہ جو جوڈیشری ہے یہ اس کا کام نہیں ہے، بلکہ اس کو اس معاملات سے آگے بڑھنا چاہیے اور تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ نہیں، ایک آدمی اچھا کام کر رہا ہے تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے۔ اگر آج پرائم منسٹر اچھا کام کر رہا ہے تو آپ پوری حکومت کو ایک طرف رکھیں گے، آپ کہیں گے کہ جی اس میں 5 وزیر جو ہیں وزراء بہت اچھا کام کر رہے ہیں، 5 نہیں کر رہے، لیکن باصورت اوور آل اگر پرفارمنس اچھی ہے تو میں کہوں گا جی ہمارے یوسف رضا گیلانی صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو انڈیویجولز کا نام آتا ہے۔ آخری سوال ہے، عمران خان صاحب نے ایک پبلک جو ریلی میں خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ کس طرح سے جی چیف جسٹس نے ایک آرٹیکل 190 کے تحت کسی ادارے کو بلایا اور انہوں نے انکار کر دیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو باتیں ہیں یہ میڈیا میں آنی، عمران خان صاحب کے ذریعے ان کا ذکر کرنا کس حد تک مناسب ہے موجودہ حالات میں؟ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ریومر ہو، عمران خان نے سنی، اس نے کہہ دیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آرمی اس سٹیج کے اوپر جہاں بہت سارے اور معاملات میں مصروف ہے، ان کی سوچ یہ ہو کہ اس وقت ہمیں کسی کنٹروورسی میں نہ کھینچا جائے، ہم ہٹ کے رہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن میری سوچ یہ کہتی ہے کہ حکومت کو چلانے کی حد تک تو آرمی کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جب آرمی کو انوائٹ کرتے ہیں کہ جی فلاں شہر میں حالات ہمارے قابو سے باہر ہو گئے، اب آپ آئیں، پولیس ناکام ہو گئی، یہ ہو گیا،
تو وہ آ کے وہاں کی حکومت نہیں چلاتے، لیکن انتظامی معاملات ان کے پاس چلے جاتے ہیں، اور وہ انتظامی معاملات بنیادی طور پہ ان کا تعلق امن امان کی سچویشن سے ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر سپریم کورٹ صرف ان کاموں کے لیے ان کو بلائے، کہ مثال کے طور پہ اگر آج سپریم کورٹ یہ سمجھتا ہے کہ ڈی جی ایف آئی اے یا ایف آئی اے کے تحت ان کے احکامات کے مطابق تحقیقات نہیں ہو رہی، تو وہ چیف آف آرمی اسٹاف کو آرڈر دے سکتے ہیں کہ آپ ایف آئی اے کا انشور کریں کہ وہاں پہ تحقیقات ساری سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق آگے لے کے جائیں، تو وہ لازماً اس کا انتظام کیا جا سکتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس چیز کو چیلنج کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 190 میں یہ چیز واضح نہیں ہے۔ آرٹیکل 190 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حکومت کے ایگزیکٹو کے حکومت کے نہیں، ایگزیکٹو کے تمام ادارے پابند ہیں اس چیز کے وہ سپریم کورٹ کے احکامات کے اوپر عمل درآمد کرانے کے لیے سپریم کورٹ کی مدد کریں جب بھی ان کو بلایا جائے۔ اب اس میں بعض لوگ یہ شاخسانہ نکالتے ہیں کہ یہ آرمی ایگزیکٹو کا ادارہ نہیں ہے۔ اچھا، سپریم کورٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی آرٹیکل، یعنی ہمارے آئین کے کسی بھی آرٹیکل کی وضاحت کر سکتی ہے۔ سپریم کورٹ وضاحت کرتے، میرے خیال کے مطابق تو وضاحت ہو چکی اس طرح کہ جسٹس سجاد علی شاہ نے جہانگیر کرامت صاحب کو چٹھی لکھی تھی اور ان سے کہا تھا کہ اس میں مدد کریں۔ اب وہ الگ بات ہے کہ جہانگیر کرامت صاحب نے آگے سے کیا کیا، وہ ایک ان کا عمل ہے جو کہ سپریم کورٹ اس کو بھی چیلنج کر سکتا تھا، لیکن اس لیٹر کی روح سے میری فیلنگ یہ ہے، میری سوچ یہ کہتی ہے کہ اس وقت کے چیف جسٹس نے یہ وضاحت مہیا کر دی تھی کہ سپریم کورٹ آرمی سے مدد لے سکتا ہے۔ البتہ مجھے جہاں پہ اس چیز میں اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھنے کا کوئی تک نہیں بنتا، اس کو نہیں چاہیے کہ وہ خط لکھے۔ اگر سپریم کورٹ باقی معاملات میں عدالت میں بیٹھ کے عدالت کی حیثیت سے احکامات جاری کرتا ہے، تو اگر کسی بھی ادارے کو کل اگر ان کی دانست میں آرمی کو بلایا جا سکتا ہے، تو آرمی ہو یا پولیس ہو، کوئی بھی ہو، اس ادارے کو ایک عدالتی حکم کے ذریعے عدالت میں بیٹھ کے فیصلے کی شکل میں ان کو حکم دینا چاہیے کہ آپ یہ کام سر انجام دیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اس ادارے کے لیے گنجائش نہیں رہے گی کہ وہ کوئی ہیل و حجت یا بہانہ کرے اور سپریم کورٹ کے احکامات پہ عمل۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر امجد شیخ صاحب، آپ کے عمل کا بہت شکریہ۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ ناظرین، جنرل صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو موجودہ حالات چل رہے ہیں، اس میں بڑی ذمہ داری جو ہے وہ حکومت کی ہے، اس سے کم ذمہ داری جو ہے یا اس سے زیادہ بلکہ ذمہ داری جو ہے وہ اپوزیشن کی ہے۔ اپوزیشن ایک ہوپ دے، امید دلائے لوگوں کو، اور اس حوالے سے وہ رول پلے کرے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ یہ جو دیگر ممالک ہیں وہ ہمیشہ سے پاکستان کی مخالفت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ان کا یہ ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو کس طور پر مستحکم نہ ہونے دیا جائے۔ پاکستان کے جو دشمن ممالک ہیں، اس وقت لوگوں کے نزدیک ان میں امریکہ سمیت دیگر ممالک بھی شامل ہو چکے ہیں، جن کا مشترکہ ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو داخلی اور خارجی محاذ پر کمزور کیا جائے۔ مگر افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ موجودہ جو لیڈرشپ ہے وہ ڈیلیور نہیں کر رہی، وہ لوگوں کی توقعات پر پورا نہیں اتر رہی۔ امن و امان کی صورتحال ہو، معیشت کا بحران ہو، کسی بھی شعبے میں ہمیں بہتری نظر نہیں آ رہی۔ محسوس ہوتا ہے کہ جو موجودہ جو سیاسی قیادت ہے وہ محض اپنے مالی ذاتی مفادات کا تحفظ کر رہی ہے، عوام کی جان و مال سے اس کو کوئی غرض نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ظہیر الدین بابر کو اسلام آباد سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔